یہ وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں فریقین میں عالم اسلام میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، نہ شیعوں میں نہ اہل سنت میں۔ یہ حدیثیں اس قدر متواتر اور مستند ہیں۔ ان میں ایک یہی ہے کلکم راعٍ وکلکم، تم میں سے ہر ایک یعنی فردن سب مسئول ہیں اور اپنی رعیت کے سلسلے میں، اپنے ماتحت جو کچھ ہے اس کے سلسلے میں۔ ماتحت اولاد ہیں آپ کے، ماتحت اس کے سلسلے میں آپ کی ذمہ داری ہے۔ ماتحت اگر گلی ہیں، کوچے ہیں، آپ کے شہر ہیں، افراد ہیں، یا امام بارگاہ یا مسجد، جو بھی آپ کے ماتحت ہے، آپ سے سوال ہوگا اس کے سلسلے میں۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے، کلکم راعٍ ذمہ دار ہے۔ تو آپ اور ہم آئیں اسے باور کریں، اس وقت تک پڑھیں کہ آپ باور کریں واقعاً میں راعی ہوں، مسئول، واقعاً میں خدا کی طرف سے ذمہ دار ہوں، اس عقیدے تک، اسے باور کرنے تک اسے پڑھیں۔ پڑھتے سب ہیں، سنتے بھی سب ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول۔ تو ایک دفعہ اپنے لیے پڑھیں، اس وقت تک پڑھیں کہ آپ باور کریں کہ واقعاً میں جو ذمہ دار ہوں، نگہبان ہوں میں، اور مسئول بھی ہوں، میری ذمہ داری بھی ہے اور مجھ سے سوال بھی کیا جائے گا۔ اسے باور کریں، آپ سے سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن بھی سوال ہوگا، دنیا میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا، اور آپ کی جو زندگی ہے اس پر آپ کے ہی اسی مسئولیت اور اسی ذمہ داری کا اثر پڑے گا۔ آپ کی زندگی اسی طرح گزرے گی۔ اگر عاقلانہ زندگی گزاری تو آپ کی زندگی، آپ کی موت بھی عاقلانہ ہوگی اور حساب کتاب بھی عاقلانہ۔ اگر ہم جہالت میں، نادانی میں زندگی گزاریں کہ ان چیزوں کا ہمیں نہیں معلوم، اب بھی اگر ہم نے باور نہ کیا کہ ہم راعی ہیں، ذمہ دار ہیں اور مسئول ہیں، ہمارے کچھ فرائض ہیں اور انہی فرائض کے سلسلے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اب ہر ایک کے پاس جس قدر استعداد اور قدرت ہے دین کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو آئیں کہ پیغمبر اسلام اور اہل بیت کے ان اقوال کو پڑھیں جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، کہ ہماری ذمہ داریاں ان حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں، انہیں پڑھیں۔ من اصبح لا يهتم بامور المسلم فليس بمسلم، یہ بھی متفق علیہ حدیث عالم اسلام میں، اس میں شک نہیں ہے۔ صبح اٹھیں، رات گزاریں، صبح ہو جائے اور وہ انسان اگر جو ہے مسلمانوں کے امور کی فکر نہ ہو، مسلمانوں کا سب سے بڑا امر کیا ہے، امور مسلمین کیا چیز ہیں، یہی کہ مسلمانوں کی پیش رفت، یہی کہ مسلمانوں کی ترقی، یہی کہ مسلمانوں کی آزادی، یہی کہ مسلمان جو ہے طاغوتی ہاتھوں سے آزاد ہو جائے، یہی کہ مسلمان جوانوں کی تربیت ہو جائے، یہی کہ ہماری خواتین باپردہ رہیں، باعفت رہیں، مسلمان رہیں، اور اسلامی جو آئیڈیل خواتین ہیں ان کی سیرت پہ چلیں اور ان کی تربیت ہو جائے، تاکہ وہ ہمارے لیے جو ہے اچھی اولاد کی تربیت کریں، بہتر اولاد تربیت کریں۔ یہ سارے ہمارے امور ہیں۔ پھر آگے آپ عالی اسلامی حکومت کے لیے کام کریں، اسلامی انقلاب کے لیے کام کریں، یہ ہمارے فرائض میں سے۔ امور مسلمین کیا ہے، یہی ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے، دین میں سرفیدے سے یہ کام ہے۔ تو جب آپ بارہا پڑھیں اس حدیث کو، جب بھی صبح اٹھیں اس حدیث کو پڑھیں کہ من اصبح، جو شخص صبح کو اٹھے، لا یهتم بامور المسلمین، جو مسلمانوں کے امور کی پرواہ نہ کرتا ہو، اہتمام نہ کرتا ہو، اہتمام کرنا ہے آپ کو، لا یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، اگر مسلمانوں کے امور کی فکر نہیں، پیغمبر نے کہا کہ مسلمان نہیں ہے، تو کتنے ایسے افراد ہوں گے جو ہم صبح اٹھیں گے اور ہمیں اگر اصل مسلمانوں کی امور کی فکر نہ ہو، تو اہل بیت نے کہا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، کتنا بڑا خطرہ ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں حساس ہونا چاہیے۔ اب ایسے اور بھی بہت سارے امور ہیں جن کے سلسلے اولاد کے سلسلے میں مسئول ہیں، اگر اس صرف مسئولیت اگر بیان کیا جائے تو پھر آپ دیکھیں کم از کم جائیں آقا امام سجاد علیہ السلام نے جتنے حقوق بیان کیے ہیں، مختصر سا رسالت الحقوق، اس میں آپ کے حقوق بیان کیے،
کہ خدا کا کیا حق ہے، اہل بیت کا کیا حق ہے، آپ کے اعضاء و جواری کا کیا حق ہے، مسلمانوں کا آپ کے ذمہ کیا حق ہے، اولاد کا کیا، اولاد کے حقوق کیا ہیں، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، مسلمان کے حقوق کیا ہیں، یہ آپ کے لیے بیان کیا، ہمارے لیے بیان کیا۔ ہمیں آشنائی، ہم میں سے کتنے افراد ہم دکھا سکتے ہیں کہ جنہیں پتا ہو کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے کے اوپر کیا حق ہے؟ اگر پتا ہے آپ جائیں ڈھونڈنے پوچھیں کہ میں نے پوچھا 100 افراد میں سے کتنے کو جو ہے معلوم ہے اولاد کے حقوق کیا ہیں، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں۔ جب تک ہم حقوق، یہ سب میری مسئولیت، کل مسئول، تم سب سے پوچھا جائے گا، یہ سارے امور مسلمین میں ہیں۔ تو دین آپ کے پاس امانت ہے۔ اہل بیت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، روتے بھی، خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرے رونے کا مقصد کیا ہے۔ اہل بیت اور مجھ میں کوسوں فاصلہ، دور ہیں، ہم اہل بیت سے بہت دور ہیں، بہت دور اس وجہ سے ہیں، یعنی وہ لوگ دور ہیں جنہوں نے درد اہل بیت کو نہیں سمجھا ہے۔ سوال کہ اہل بیت نے اپنے آپ کو اس مخمصے میں کیوں ڈالا؟ انہوں نے اپنی اچھی زندگی لوگوں سے الگ تھا، ان کے پاس زمینیں تھی، ان کے پاس جائیدادیں تھی، ان کے پاس سب سے اچھے خاندان تھے کائنات کے، اور کائنات میں جتنے افراد ہیں ان سے زیادہ ان میں شجاعت بھی تھی، ان میں حسن بھی تھا، ان میں زیبائی بھی تھی، ان میں سب کچھ، لیکن یہ آتے ہیں کہ اپنا سب کچھ قربانیاں دیتے ہیں، خون دے دیتے ہیں، اولاد دے دیتے ہیں، اور اپنے گھر بار قربان کر دیتے ہیں۔ تو اہل بیت سے پوچھیں کہ کیوں؟ اور پھر ہم انہی کے لیے روتے ہیں کہ آقا عبداللہ حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا، مخدرات عصمت کو لے کر کیوں آئے، ان بچوں کو اور ان بچیوں کو لے کر کس لیے آئے، پھر ایسی جگہ آئے جہاں پہ پانی نہ ملے انہیں، جہاں گھیر لے انہیں، جہاں ان کا خون بہایا جائے، جہاں ان کے بچے کٹ جائیں، جہاں ان کی مخدرات عصمت اسیر ہو جائیں۔ کچھ امینی کے لیے روتے ہیں، امیر المومنین کے لیے روتے ہیں کہ صبح مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، اذان دی، فتح مبارک شکافتہ ہوا، ہم روتے ہیں۔ پھر ان کی بیٹیوں کے لیے روتے ہیں، جب ان کی یتیمی کی داستان، جب ان کی اسیری کی داستان ہم پڑھتے ہیں تو آخر سیدہ کونین کی مجبوری کیا تھی کہ قیام کریں، گھر میں امیر المومنین کو رکھیں اور علی کو آگے نہ بھیجیں اور خود جائیں قیام کریں۔ اتنا تو معلوم ہے کہ خواتین کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو بھی ایک مرحلے میں قیام کرنا چاہیے، یہ خواتین کو بتانے کے لیے۔ امیر المومنین کو کیوں نہیں بھیجا؟ وہیں پہ تلوار نکال لیتے، چند بندوں کو قتل کرنا امیر المومنین کے لیے مشکل کام تھا، مشکل نہ تھا، قصہ ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہ باتیں جو ہیں شاید ہماری سمجھ میں آ جائیں کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، امیر المومنین خود جانا چاہیے دروازے پہ اور ان سے جو ہے مقابلہ کرتے اور کچھ ہو جاتا۔ تو امیر المومنین کا گھر میں رہنا اور ان کے سامنے نہ آنا، دہائے مرضیہ کا ان کے مقابلے کے لیے آنا اور وہ ساری مصیبتوں کا برداشت کرنا کس لیے تھا؟ امیر المومنین نے ایک وقت میں بتا دیا کہ میں تلوار لے کے نکل جاؤں، گلی کوچوں میں خون بہا دوں، لیکن پھر یہ اسلام نہیں رہے گا۔ یہ جو لوگ کم ترین ایمان کے ساتھ بھی اور بے وفا ترین کردار کے ساتھ بھی اذانیں دے دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ لوگ بددل ہو جائیں گے، بدزن ہو جائیں گے، لوگ منحرف ہو جائیں گے، لوگ پھر اذان نہیں دیں گے، لوگ پھر جو ہیں شہادتیں نہیں پڑھیں گے۔ اب امیر المومنین اس لیے برداشت کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں کہ مسلمان پروان چڑھے، مسلمان بیدار ہو جائے۔ یہ اسلام اور یہ بیداری، یہ شعور، یہ انقلاب گولیاں نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو کھلا دیں، یہ کوئی موبائل کے سم کارڈ کی طرح اگر ہوتی تو ہم کسی میں دے دیتے اور انہیں جو ہے مسلمان بنا دیتے، ایسی
مسلمانوں کو خود بیدار ہونا چاہیے، انہیں اپنے ارادے اور اپنی آزادی سے اور اپنے اختیار سے آگے آنا چاہیے۔ اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زہرا مرضیہ سے سوال ہوا کہ امیر المومنین نے اپنی خلافت اور اپنی حکومت کے لیے قیام کیوں نہ کیا؟ یہی امیر المومنین ہے کہ 25 سالہ خلفاء کے دور میں خاموش رہے، صرف انہیں نصیحتیں کی، صرف انہیں مشورے دی اور کچھ نہ کیا۔ لیکن جیسے ہی لوگ ہجوم کر کے امیر المومنین کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، امیر المومنین نے پھر ان سے بیعت کی اور حکومت قائم کی۔ آخر 25 سال آرام سے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کے بعد پھر قیام کس لیے کیا؟ لوگوں سے بیعت کس لیے لی؟ پھر آپ نے حکومت کیوں کی؟ زہرا مرضیہ نے اسی حدیث میں محمود بن نبی سے فرمایا کہ علی کی مثال کعبے کی مثال ہے، امام کی مثال کعبے کی مثال ہے، لوگوں کو کعبے کے پاس آنا چاہیے۔ امام اس وقت تک انتظار کرتے ہیں جب تک لوگ آ جائیں۔ تو اب ہمارا وظیفہ یہاں سے مشخص ہو جاتا ہے، جب تک ہم بیدار ہو کر نہیں آئیں گے امام کی طرف، امام انتظار میں ہیں۔ تو جب لوگ بیدار ہو کر آ گئے کہ ہمیں علی کی ضرورت ہے، ہم بیعت کریں گے، اس وقت امام کے لیے اتمام حجت ہو جاتا ہے اور امام قیام فرماتے ہیں۔ امام ہمیشہ امت کے ساتھ قیام فرماتے ہیں۔ امام کو کچھ افراد ملنا چاہیے، اگر نہ کریں امام پھر انتظار میں ہیں، دین کی حفاظت فرماتے رہتے ہیں تاکہ مسلمان بیدار ہو جائیں۔ تو اب ہمارا وظیفہ یہ بیداری، کیسے بیدار ہو جائیں؟ سب کا وظیفہ ہے۔ اگر ہمیں اپنا وظیفہ معلوم نہ ہو، یعنی ابھی تک ہم نے اسلام کو جو ہے قبول نہیں کیا صحیح معنی میں، جب آپ کسی سیٹ پہ آ جاتے ہیں، کسی اسامی پہ آپ آ جاتے ہیں، بھرتی ہو جاتے ہیں کسی بھی محکمے میں، اگر آپ کہیں مجھے یہاں کا کوئی قاعدہ قانون کچھ بھی نہیں معلوم، تو آپ کس لیے سب سے پہلے آپ کو یہ پڑھنا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں کا قاعدہ کیا ہے، قانون کیا ہے۔ ایک شخص نے اگر ڈرائیوری کرنی ہے، اسے ڈرائیوری کے قوانین معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں پر مجھے کیا کرنا چاہیے، ورنہ اگر جرمانہ ہوگا سزائیں ہوں گی اور خطرات بھی۔ اسی طرح سے ایک مستری کو کام آنا چاہیے، اسی طرح سے ایک آفیسر کو اپنا کام آنا چاہیے۔ وہ کہے مجھے نہیں معلوم، اب نہیں معلوم تو پھر آپ کس طرح کے سپاہی ہیں، آپ کس طرح کے ڈرائیور ہیں، کس طرح کے آپ پولیس ہیں، کس طرح کے آپ آفیسر ہیں۔ وہ اسی طرح جب آپ آتے اسلام میں کہ میں مسلمان ہوں، ایک مسلمان کا وظیفہ کیا ہے، یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہم اور اہل بیت میں فاصلہ ہے، فاصلہ اس وجہ سے ہے، اہل بیت نے جن امور کو اہمیت دی اور ان امور کے لیے جانیں دی، خون دیے، مال دیے، قربانیاں دی، ہم انہی امور کے سلسلے میں حساس نہیں ہیں، ہم کسی حد تک برعکس ہوتے جا رہے ہیں۔ برعکس یعنی اس طرح سے کہ جن امور کو اہل بیت نے اہمیت دی ہے، ہم ان امور کو اہمیت نہیں دیتے، اہل بیت کے مسائل کو اہمیت دے دیتے ہیں۔ یہ یعنی برعکس، اہل بیت نے نہیں کہا کہ ہمارے امور کو چھوڑ کر ہمارے جو ہے مسائل کو اہمیت دیں، یہ اہل بیت کا منظور نظر نہیں ہے، ان کے مقصود یہ نہیں ہے۔ اہل بیت کے مسائل کو اور اہل بیت کے اوپر جو مظالم ہوئے ہیں اور خود اہل بیت کو اور ان کی محبت و احترام وغیرہ کو اہمیت دیں، جو ہے امر اہل بیت کے ساتھ، احجاج امر اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کے اہداف کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں خود بذاتہ مہم نہیں ہیں۔ آپ کا رونا اگر اہل بیت کے امور کے لیے نہ ہو، اگر اہل بیت کے اہداف و مقاصد کے لیے نہ ہو، تو پھر آپ کا رونا اصلاً مہم نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ جب آپ بے مقصد آنسو بہائیں، بے ہدف آنسو بہائیں، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہاں پہ ہمیں رونا ہے اور کہاں پہ ہمیں جو ہے عزاداری کرنی ہے، کہاں پہ ہمیں امر اہل بیت کے لیے آگے جانا ہے۔ ہم روتے ہیں اہل بیت کے لیے،
تو سوچیں زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ 18 سال کی زندگی میں اس مختصر 9 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں. 9 سال میں شادی کے بعد 9 سال 18 سال 9 سالہ زندگی بابا کے ساتھ 9 سالہ زندگی امیر المومنین کے ساتھ زندگی گزاری. ان 9 سالہ زندگی میں 4 بچوں کی ایسی تربیت کی پتا قیامت اسلام اور مسلمین ان کے مرحوم منت ہے.